السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے نون میم راشد کے شعری رجحانات۔ راشد کی ابتدائی شاعری پر روایتی اثرات نمایاں ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رومانوی اور ترقی پسند خیالات نے بھی انہیں بہت متاثر کیا۔ راشد کی شاعری فکری اور فنی اعتبار سے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ ان کا ارتقائی سفر ان کے شعری فن پاروں میں نمایاں نظر آتا ہے۔ مختلف رجحانات سے اثر کشید کرنے کے بعد راشد بہت جلد اپنی انفرادی شعری پہچان بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان کے اولین شعری مجموعے ماورا میں ایک تازگی نظر آتی ہے اور ان کی شاعری اردو نظم میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند ہے۔ راشد نے ابتدائی شعری مجموعے سے ہی اپنی موجودگی کا جو لطیف احساس دلایا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری میں اس جدت اور تازگی میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران میں اجنبی، لامساوی انسان اور گمان کا ممکن میں کہیں بھی جمود اور یکسانیت کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ قاری کو ہر شعری فن پارے کے ساتھ ایک نئے خیال اور ایک نئے انداز کا سامنا ہوتا ہے۔ راشد کی شاعری میں جذبات اور احساسات کے بیان کے ساتھ ساتھ زبان پر مضبوط گرفت کا احساس ہوتا ہے۔ ان کی ابتدائی شاعری میں حسن و عشق اور تصوف کے روایتی مضامین چند ایک مقامات پر ملتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ان کا شعری سفر آگے بڑھتا گیا، ان کی شاعری میں نت نئے مضامین نظر آنے لگے۔ راشد کی شاعری ایک پختہ فکر شاعر کی ماہرانہ خلاقی کی عکاس ہے۔ ان کی فکر کا دائرہ اندرون سے بیرون کی جانب بڑھتا نظر آتا ہے اور اسی انداز نے ان کی شاعری کو عالمگیریت اور آفاقیت کے رنگوں سے آشنا کیا ہے۔ راشد کی دروں بینی سطحی یا سرسری طرز کی حامل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے باطن پر غور و فکر کیا ہے۔ راشد کی شاعری کا محور انسان کی نفسیات ہے اور انہوں نے انسان اور انسانی نفسیات کے حوالے سے بہت سے مسائل پر قلم اٹھایا ہے۔ راشد نے کھردرے اور سخت جذبات کو بہت مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جذباتی مسائل کی تہہ تک پہنچ کر ان کی وجوہات کا ادراک اور ان کے حل کے لیے کوشش کرنا راشد کی شاعری کا خاصہ ہے۔ سماجی اور معاشرتی موضوعات کو نہایت سچائی اور بے باکی کے ساتھ بیان کرنا اور پھر ان کو تہہ دار انداز میں اپنی شاعری کے اندر لانا نون میم راشد کی ایک ایسی خوبی ہے جو انہیں ان کے ہم عصر اور بعد میں آنے والے شعراء سے بھی ممتاز کرتی ہے۔ راشد کو اپنے عہد میں وہ پذیرائی نہیں مل سکی جس کے وہ حقدار تھے، لیکن اس کے بعد جب جب انہیں پڑھا گیا، ان کے کلام کی تفہیم کے نئے دروا ہوتے رہے اور ان کی عظمت کا اعتراف کیا جانے لگا۔ راشد کے ذکر کے بغیر جدید اردو شاعری کا ذکر نامکمل ہے، اور راشد کا تصور ذہن میں آتے ہی ایک شاعر یا ایک فرد کا تصور ذہن میں نہیں آتا، بلکہ پوری جدید شعری تحریک ہماری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے۔ نون میم راشد نے اردو نظم کے کینوس کو وسعت عطا کی۔ ان کے سیاسی شعور، سماجی بصیرت اور دور بینی نے اردو نظم کو جدت آشنا کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ راشد کی شاعری کی تفہیم کے حوالے سے قابل قدر کاوشیں سامنے آ رہی ہیں۔ اردو شاعری کو جدیدیت آشنا کرنے میں راشد کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے موضوع، خیال، جذبے، احساس، حیت، اسلوب اور فن کے حوالے سے جدید انداز متعارف کرائے اور اردو شاعری کو روایتی شاعری کے دائرے سے نکالتے ہوئے ایک وسیع تر دنیا سے متعارف کرایا۔
ان کی فکر کا یہی انداز اردو شاعری میں انقلاب آفریں تبدیلیوں کا باعث بنا۔ نون میم راشد نے اپنی نظم میں علامت اور تمثالیت کو بطور حربہ استعمال کیا ہے۔ ان کی نظموں میں فکر و فن کی ہم آہنگی نے بعد میں آنے والے شعراء کے لیے راہ ہموار کی۔ حیت کی تبدیلی سے موضوعات میں تازگی اور جدت آئی۔ راشد کی شاعری پر انفرادیت کا رنگ غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے جن شعراء نے ان کی پیروی کی کوشش کی وہ اس جہاں سے سرسری گزرے ہیں۔ طلسم ازل، تیل کے سوداگر، نمرود کی خدائی، صبا ویراں، وزیر چنی کے خالق نے خوف اور افسردگی کی کیفیات سے باہر نکل کر بلند آواز میں اپنے خیالات کو عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ نون میم راشد کے نزدیک ماضی سے زیادہ مستقبل اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے نزدیک انسان کا مسئلہ گزشتہ ہزاروں سال نہیں بلکہ آنے والے ہزاروں سال ہیں۔ راشد نے مروجہ اوزان میں تبدیلی کی جرات بھی کی اور قدیم اوزان میں تصرفات بھی کیے۔ راشد کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ ان تصرفات کے باوجود ان کی شاعری کے آہنگ اور ترنم میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی۔ نون میم راشد اردو کے ایسے رجحان ساز شاعر ہیں جو زمان و مکان کی حدود سے ماوراء ہیں۔ راشد بجا طور پر اردو شاعری کا سرمایہ ہیں۔ آج کے لیے بس اتنی ہی گفتگو۔ آئندہ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔